بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا جیلمی نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگانے کے لیے بہت سارے جھوٹ بھی بولے ہیں، بے سند روایات بھی بیان کی ہیں، اور کئی جگہ صحیح احادیث میں غلط رنگ دینے کی بھی کوشش کی ہے۔ اس کا ایک نمونہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے 2026، جس کا حاصل یہ ہے کہ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبید اللہ بن ابی رافع وہ کہتے ہیں کہ مروان جب مدینہ کا گورنر تھا تو ایک دفعہ مکہ گیا تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں اپنا نائب بنا کر گیا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں جمعہ کی نماز پڑھائی، پہلی رکعت میں سورہ جمعہ، دوسری رکعت میں سورہ منافقون کی تلاوت کی۔ عبید اللہ بن ابی رافع کہتے ہیں نماز کے بعد میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور ان کو جا کر کہا انک قرأت بسورتین کان علی بن ابی طالب یقرأ بہما بالکوفۃ، کہ آپ نے وہ دو صورتیں پڑھی ہیں، ان دو صورتوں کی تلاوت کی ہے کہ جن کی تلاوت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں کرتے تھے، یعنی جمعہ کی نماز جب پڑھاتے تھے تو وہ بھی یہی دو صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ اس پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے جمعہ کے دن یہی دو صورتیں تلاوت کرتے ہوئے، یعنی جمعہ کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے خود سنا ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ کی نماز میں یہ دو صورتیں پڑھی تو عبید اللہ بن ابی رافع نے بتایا ان کو کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جمعہ کی نماز میں یہی دو صورتیں پڑھتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی مزید تائید کر دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی جمعہ کے دن جمعہ کی نماز میں نے یہی دو صورتیں پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ اب اس حدیث میں کوئی شکوہ شکایت کی بات نہیں، کوئی بغض کی بات نہیں، لیکن مرزے نے اس صحیح بات کو بھی اتنا غلط رنگ دیا کہ خدا کی پناہ۔ ایک تو اس روایت میں مرزے نے یہ جھوٹ شامل کر دیا کہ جی جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دو صورتیں پڑھی تو مروان جب واپس آیا تو درباریوں نے مروان کو جا کر شکایت لگائی کہ یہ تو وہ دو صورتیں انہوں نے پڑھی ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے تھے۔ درباریوں نے مروان کو شکایت لگائی، حالانکہ اس حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اور پھر مرزے نے کہا کہ مروان نے پھر حضرت ابو ہریرہ کو بلایا اور بلا کر پوچھا یہ دو صورتیں کیوں پڑھی ہیں تو نے؟ تو یہ سارا جھوٹ مرزے نے اپنی طرف سے اس روایت میں شامل کیا، پھر اس کے اوپر ساری عمارت کھڑی کی اور ساتھ روب ڈالنے کے لیے مرزے نے کہا کہ یہ مسلم شریف پڑھ رہا ہوں، مولانا شریف نہیں پڑھ رہا، اور ساتھ ہی کہا کہ میں تمہارا دماغ کھول رہا ہوں اور معرفت کی باتیں بتا رہا ہوں، یہ ہے وہ ہے، پتہ نہیں کیا کچھ کہا۔ پہلے آپ مرزے کی گفتگو سن لیں، پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ جس شخص کو یعنی عبید اللہ بن ابی رافع کو مرزا مروان کا درباری کہہ رہا ہے اور شکایتیں لگانے والا کہہ رہا ہے اور بنو امیہ کا حمایتی کہہ رہا ہے اور اس قسم کے الفاظ اس نے بولے ہیں، وہ شخص یعنی عبید اللہ بن ابی رافع تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص آدمی تھے، ان کے کاتب تھے، اور ابو رافع جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آزاد کردہ غلام ہیں، صحابی رسول ہیں، یہ ان کے بیٹے ہیں۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی وغیرہ میں ان کا تعارف ہی یہی کرایا گیا ہے کہ یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاتب تھے۔ اسی طرح صحیح مسلم حدیث نمبر 2468 میں واضح طور پر لکھا ہے کہ خوارج کے ساتھ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتال کیا تھا تو عبید اللہ بن ابی رافع بھی شریک تھے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، بلکہ ترمذی وغیرہ میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفع یدین پر جو روایت ہے جو مرزا بھی بیان کرتا ہے، وہ روایت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرنے والے یہی عبید اللہ بن ابی رافع ہیں۔ تو جن کا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اتنا گہرا رشتہ ہے، تعلق ہے، ان کے متعلق مرزے نے کہا کہ یہ مروان کا درباری تھا، یہ تھا، وہ تھا۔ پہلے آپ مرزے کی بات سن لیں۔ پھر مسلم شریف میں حدیث ہے کہ مروان بن حکم جو مدینہ کا گورنر ہوتا ہے وہ کسی کام سے جاتا ہے تو پیچھے حضرت ابو ہریرہ کو گورنر بنا کے جاتا ہے، تو آتے ہی جناب وہ درباری شکایت لگاتے ہیں کہ ابو ہریرہ نے تو ہمیں نماز میں وہ صورتیں پڑھائی ہیں جمعے کی نماز میں جو علی بن ابی طالب کوفہ میں پڑھا کرتے تھے۔ یہ شکایتیں ہو رہی ہیں سر۔ تو مروان نے بلا کے ابو ہریرہ سے کہا کہ یہ تم نے یہ صحیح بات سنی؟ انہوں نے کہا میں یہ علی کی سنت نہیں، یہ رسول اللہ کی سنت ہے، علی جو کچھ کرتے تھے وہ رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرتے تھے، تو تم یہ میری شکایت بنائی جا رہی ہے۔ یہ مسلم شریف سر، مولانا شریف نہیں، مسلم شریف۔ مرزے کا یہ کہنا کہ مروان کے درباری نے مروان کو شکایت لگائی، پھر مروان نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر پوچھا، یہ سب جھوٹ ہے، مسلم کے اندر بھی نہیں ہے، کسی کتاب کے اندر بھی نہیں ہے، اور عبید اللہ بن ابی رافع یہ مروان کا درباری تھا ہی نہیں، یہ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص آدمی تھا، اور انہوں نے جو بات کی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی دو صورتیں پڑھا کرتے تھے، یہ تعریفی انداز میں، تائیدی انداز میں کی تھیں، یہ کوئی شکوہ شکایت یا تنقید طنز یہ مقصود
ثبوت ان کا تھا ہی نہیں، لیکن مرزے نے صحیح مسلم کی اس روایت میں اپنی طرف سے اتنا بڑا جھوٹ شامل کر کے صحیح بات کو بھی غلط رنگ دے دیا، اور ساتھ یہ رعب ڈالنے کے لیے کہہ دیا کہ یہ مسلم شریف ہے، مولانا شریف نہیں ہے۔ بلکہ اپنے اس جھوٹ پر مزید عمارت کھڑی کرتے ہوئے مرزے نے اور بھی جملے اس پر بولے ہیں، وہ بھی سن لیں۔ ہم نے جو لوگوں کا دماغ کھولا ہے، اگر آپ بخاری مسلم پڑھیں نا، آپ پہ نئی نئی راہیں، وہ کہتے ہیں نا، وہ معرفت کی باتیں کھلتی ہیں، ان کی تو یعنی جعلی معرفت ہے نا، آپ کو واقعی ریالٹی پتہ چلتی ہے، ایک ایک چیز آپ کو سمیل ہوگی کہ یار یہ یوں کیوں ہے، یہ ایسے کیوں نہیں، یہ ایسے کیوں ہے، تو آپ کو وہ چینز جوڑنی شروع ہو جائیں گی، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ بنو امیہ نے جو دین کا حلیہ بگاڑا تھا، اس کی وجہ سے اوائل اسلام کے اندر کتنی مشقتیں صحابہ کرام کو اٹھانی پڑی۔ جی ناظرین، دیکھ لیا آپ نے، ایک تو مرزے نے روایت کے اندر اپنی طرف سے اتنا بڑا جھوٹ شامل کیا اور عبید اللہ بن ابی رافع کو بنو امیہ میں شامل کر دیا، مروان کا درباری بنا دیا اور صحیح بات کو غلط رنگ دے دیا، پھر ساتھ ہی کہہ دیا کہ جی ہم نے لوگوں کا دماغ کھولا ہے۔ دماغ اسی طرح کھولا جاتا ہے احادیث میں اتنے بڑے بڑے جھوٹ شامل کر کے۔ بلکہ عبید اللہ بن ابی رافع تو وہ ہیں جن کی یہ خصوصیت ہے کہ ائمہ اہل بیت میں سے مسلسل 3 نسلوں نے ان سے روایات نقل کی ہیں، وہ حوالے آپ کے سامنے اسکرین پر ڈسپلے ہو رہے ہیں۔ امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہم، ان تینوں نے عبید اللہ بن ابی رافع سے روایات نقل کی ہیں اور ان سے باتیں نقل کی ہیں۔ جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاتب تھے، خوارج کے ساتھ قتال کرتے ہوئے ان کے ساتھ شریک تھے، ان کے ساتھ خاص تعلق تھا، اہل بیت کے ساتھ خاص رشتہ تھا، اس کو بھی مرزے نے مروان کا درباری بنا دیا اور بنو امیہ میں شامل کر دیا، اور مسلم کی روایت بیان کرتے ہوئے اتنے بڑے بڑے جھوٹ اپنی طرف سے شامل کر دیے۔